رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس قرآن کا موضوع حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت و کردار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین اور آپ کے لائق و فائق فرزند تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کو بادشاہت عطا فرمائی، اور آپ کی بادشاہت ایک تاریخی روایت کے مطابق تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو بادشاہ ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ لمبی بادشاہت آپ کی تھی، اور اپنے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آپ کو یہ کمال حاصل تھا کہ آپ صرف بادشاہی نہیں تھے بلکہ نبی بھی تھے، اور پھر نبوت اور وحی کے زیر سایہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے بادشاہت کے نظام کو چلایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو کئی غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں جو عام بادشاہوں کے اندر نہیں ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو غیر معمولی قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں ان کا صحیح وارث بھی اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ووارث سلیمان داؤد، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا، تو اس سے بڑھ کر بھی اللہ رب العزت نے آپ کو کئی قوتیں، کئی صلاحیتیں اور کئی اعتبار سے اپنی کرم نوازیاں عطا فرمائی تھیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے فرمائے ہیں اور آپ کے کمالات کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت نسائی شریف کے اندر ہے، وہاں اس کی حدیث نمبر 693 ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کی، یعنی یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، تو اس وقت آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمانا جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو اللہ رب العزت نے وہ بھی پہلی دعا انہوں نے مانگی کہ اللہ ایسی حکومت عطا فرمانا جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، دوسری دعا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمانا جو کسی کو نہ ملے، اور تیسری دعا آپ نے یہ ارشاد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ جو مسجد اقصیٰ جس کی میں تعمیر کر رہا ہوں اس میں جو آ کے نماز پڑھے اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دینا جیسے پہلے دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی یہ تینوں دعائیں قبول فرمائیں۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں آپ کے لشکر کا بھی ذکر کیا ہے، اور حضرت محمد بن کعب سے جو مروی روایت ہے اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہوتا تھا وہ 300 میل تک پھیلا ہوتا تھا، یعنی یہ آپ کے لشکر کی ہیبت تھی اور آپ کے لشکر کی جو قوت تھی اور اس کی تعداد تھی 300 میلوں تک، جس میں انسان بھی موجود ہیں، جن بھی موجود ہیں، چرند پرند بھی موجود ہیں، اور پھر آپ پہ اللہ رب العزت کی یہ خاص کرم نوازی تھی کہ نہ صرف آپ کی حکومت انسانوں پہ تھی بلکہ جنوں پہ، ہواؤں پہ، چرندوں پرندوں پہ، یعنی اس طرح جو اس کائنات انسانی کے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کی حکومت کے تابع تھیں۔ ہوا آپ کے تابع ہے، اور آپ کا جو تخت ہے کسی جگہ پہ آپ نے جانا ہوتا تو وہ ہوا اسے اڑا کے لے کے جاتی تھی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اللہ رب العزت نے آپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بے شمار مقامات تو ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے نبیوں کی صف میں آپ کا ذکر فرمایا اور اپنے پسندیدہ اور خاص لوگوں کی صف میں آپ کا ذکر فرمایا، جس طرح سورہ الانعام کی آیت نمبر 84 ہے، وہاں اللہ رب العزت نے ہدایت یافتہ لوگوں کے ذکر کیے، بالخصوص نبیوں کا ذکر کیا جنہیں ہدایت عطا فرمائی، تو ان میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر کیا کہ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، کہ اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت عطا فرمائی، اور پھر ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں حضرت سلیمان کو ہدایت عطا فرمائی، حضرت داؤد کو ہدایت عطا فرمائی، حضرت سلیمان کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں آپ کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں اللہ رب العزت نے نبیوں کا ذکر کیا جن کے اوپر اللہ نے وحی بھیجی، تو ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی اللہ رب العزت نے بطور خاص ذکر کیا۔
اور پھر جو آپ کے کمالات ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، ان میں سے آپ کا ایک کمال منطق الطیر کو سمجھنا ہے، یعنی پرندوں کی بولیوں کو سمجھنا۔ یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ کوئی بندہ پرندوں کی بولیوں کو سمجھ لے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کمال اللہ رب العزت نے سورہ النمل کی آیت نمبر 16 میں ذکر کیا۔ فرمایا ووارث سلیمان داؤد، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وارث، حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث حضرت سلیمان کو بنایا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے۔ یہ آپ کی نبوت اور آپ کی حکومت کا کمال تھا، یعنی دنیا کی جو بھی سہولت ہو سکتی ہے اس وقت کے اعتبار سے جدید تر، جو پہلے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور جو قوت ہو سکتی تھی اس وقت کے اعتبار سے جو پہلے کبھی لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، وہ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ کے تحت شامل ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم بھی بخشا گیا ہے اور ہر چیز بخشی گئی ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ اللہ رب العزت کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور دوسری بات آپ کے کمالات میں سے اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ذکر کیا، اور یہ آپ کا معجزہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہوا آپ کے تابع تھی، ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ ہوا آپ کے تخت کو لے کے چلی جاتی۔ آج دور جدید ہے اور ٹرانسپورٹ کے جدید سے جدید ذرائع وجود میں آ گئے ہیں، ہوائی جہازوں تک۔ صبح کے وقت بندہ اپنے گھر سے نکلے اور پوری دنیا کا سفر کرنا چاہے تو ایک دن یا ایک دن سے کچھ زائد کے وقت میں وہ پوری معلوم دنیا کا سفر کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ بندے کی کوششیں صرف ہوتی ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، اور کچھ ذرائع ہیں جن پہ بندہ یہ معاملات حاصل کرتا ہے، یہ سہولیات حاصل کرتا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ آپ کو جو اس وقت ٹرانسپورٹ بخشی گئی تھی وہ اس جدید ٹرانسپورٹ سے بھی مقام و مرتبے میں بہت آگے تھی، یعنی وہاں صرف ہوا کو آرڈر دیا جا رہا ہے، کوئی اور چیز وہاں خرچ نہیں ہو رہی، کوئی اور ایفرٹ نہیں ہے، کوئی اور کوشش نہیں ہے، صرف ہوا کو حکم دیا جا رہا ہے، ہوا آپ کے تخت کو اٹھا کے لے جا رہی ہے۔ تو یہ یعنی ہر چیز قوت کے اعتبار سے، ثروت کے اعتبار سے، جدت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ تو سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں اس اعتبار سے ارشاد باری تعالیٰ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے مسخر کر دیا، تابعدار کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا کو، تند و تیز ہوا کو، کہ وہ اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی، بارکنا فیہا، جسے ہم نے برکت عطا فرمائی تھی۔ پھر اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، وہ ہوا کے اوپر سفر کرتے ہوئے صبح کے وقت 1 مہینے کی مسافت کرتے تھے اور شام کے وقت 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کے جو کمالات ہیں ان میں سے تیسری بات جو قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہے وہ جن اور سارے حیوانات، ان کی تسخیر ہے، یعنی وہ آپ کے تابع تھے۔ تو یہ جن، حیوانات، یہ جتنی بھی چیزیں، یہ ساری اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں۔ تو اللہ ان میں سے جسے چاہے اپنے کسی بندے کے لیے مسخر کر دے، وہ مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں آ جائے۔ تو یہ سارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے۔ مثلا جب آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو اس وقت جنوں نے اس مسجد کی تعمیر کا کام کیا، آپ نے جنوں سے کام لیا، اور سرکش شیطان بھی آپ کے تابع تھے، ان سے بھی آپ کام لیتے تھے۔ مثلا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد باری تعالیٰ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور سرکش شیطانوں میں سے سرکش شیطان ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو ان کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، سمندری معدنیات نکالنے کے لیے، سمندر کے فوائد نکالنے کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام وہ آپ کے لیے سر انجام دیتے تھے۔ اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 12 اور 13 کے اندر ہے، جنوں کے حوالے سے
فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں سے بھی وہ تھے کہ ان کے سامنے خدمات سر انجام دیتے تھے اپنے رب کے حکم سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان میں سے اگر کوئی ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی ہم نے حکم دے کے انہیں حضرت سلیمان کے تابع کیا تھا۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِبَ، وہ جن بناتے تھے آپ کے لیے آپ جو چاہتے، محراب یا قلعے وغیرہ، وتماثیل اور مختلف تصویریں، وجفان کالجواب، اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی طرح کے ہوتے تھے جن میں پانی وغیرہ ہوتا، وقدور راسیات، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے اپنی جگہوں پہ جمی رہتی تھی۔ اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا گیا وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ اکٹھے کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکروں میں سے جن، انسان، جانور، اور وہ درجہ بدرجہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے۔ تو یہ سارے کمالات ہیں تسخیر کائنات کے حوالے سے اور کائنات کی چیزوں کے تسخیر کے حوالے سے جو آپ کو عطا کیے گئے۔ اسی طرح ایک اور چیز مفسرین نے بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے تانبے کے چشمے جاری کیے تھے جن سے آپ یہ تانبے کی مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کے کمالات تھے اور آپ کی حکومت کی وسعت تھی، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو جو اس دور کے اعتبار سے جدید ٹیکنالوجی عطا فرمائی تھی جس کے ذریعے آپ نے اپنی حکومت کے نظام کو وسیع کیا، عوام کی خدمت کی، عدل و انصاف کیا، لوگوں کو فوائد پہنچائے، تو یہ آپ کے وہ کمالات ہیں۔ پھر اس میں بطور خاص قرآن مجید میں سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے ان کی کچھ دعائیں ذکر کی ہیں، کچھ ان کے افعال ذکر کیے ہیں جن سے ان کی سیرت و کردار سامنے آتی ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کے جو تعلق کی نوعیت ہے وہ نکھر کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ مثلا سورہ النمل کی آیت نمبر 15 میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی ایک دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے عطا فرمایا داؤد اور سلیمان کو علم، وَقَالَا، اور ان دونوں نے عرض کیا الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے اپنے مومن بندوں میں سے بہت سے لوگوں پر ہمیں فضیلت بخشی ہے۔ یعنی اللہ نے کمال عطا کیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، اور یہی انسان کی سیرت کا عروج ہے، یہی انسان کی سیرت کی پاکیزگی اور خوبصورتی ہے۔ اللہ عطا کرے تو اس کی گردن اکڑ نہ جائے بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں ایک مقام پہ جب آپ اپنا لشکر لے کے جا رہے تھے تو چمٹیاں آگے موجود تھی، اور چمٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے کہا فوری طور پہ چمٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ ہمیں روند نہ دے۔ تو آپ کو یہ کمال حاصل تھا کہ آپ چرند پرند اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، تو وہ کتنی دور ہے وہ، اور چمٹی کی آواز کون سن سکتا ہے، اتنی مسافت کے باوجود آپ نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی آواز سنی، اور آواز سن کر آپ مسکرائے۔ قرآن مجید سورہ نمل کی آیت نمبر 19 میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو سلیمان علیہ السلام چمٹی کی آواز سن کر مسکرائے، وَقَالَ، اور عرض کی رَبِّ أَوْزِعْنِي، اے اللہ مجھے والہانہ توفیق عطا فرما کہ ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، التی انعمت علی، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں، وعلی والدی، جو میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، وان اعمل صالحا، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں نیک اعمال کروں، ترضاہ، جن پر تو راضی ہو، وادخلنی برحمتک، اور مجھے اپنی خاص رحمت میں شامل فرما دے، فی عبادک الصالحین، اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ تو یہ آپ کی سیرت اور کردار نکھر کے سامنے آ رہا ہے۔ اسی طرح جب ملکہ بلقیس فرما بردار ہو کر آپ کے پاس آ رہی تھی، ملک سبا کی حکمران، تو اس وقت آپ نے چاہا کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے سامنے موجود ہو، تو پھر اس وقت آپ کی امت کے ایک فرد حضرت آصف بن برقیہ نے، جو اللہ رب العزت کی عطا کردہ قوت اور طاقت سے اپنی کرامت کا اظہار کرتے ہوئے وہ تخت جب آپ کے سامنے پیش کیا، تخت آپ خود بھی لا سکتے تھے، لیکن آپ کے جو معتقدین تھے، آپ کے امتی تھے، ان میں جو قوت اور طاقت آپ کی وجہ سے پیدا ہو چکی تھی، آپ در حقیقت اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ تو جب وہ تخت آپ کے سامنے آ گیا پلک چپکنے کی مقدار سے بھی پہلے، اور آپ جو چاہتے تھے وہ کام ہو گیا، وہ کمال آپ کو نصیب ہو گیا، وہ مقام و مرتبہ جب آپ کو نصیب ہو گیا، تو اس وقت آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جن جذبات تشکر کا اظہار کیا، ان کے متعلق
سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک آدمی نے کہا جو کتاب میں سے کچھ علم رکھتا تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ تخت لے آتا ہوں پلک چپکنے سے پہلے۔ تو اب یہ بات ہو رہی تھی، فلما رآہ مستقرا عندہ، پھر جب آپ نے ملاحظہ فرما لیا اس تخت کو اپنے سامنے، یعنی اسی دورانیے میں وہ تخت سامنے آ گیا، قال، تو آپ نے عرض کی ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی یہ کمال نصیب ہوا تو کوئی اکڑ نہیں آئی کہ دیکھو جی میرے پاس یہ ہے، میرے امتیوں کے پاس یہ ہے، فرمایا نہیں، عاجزی آئی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو کوئی نعمت عطا کی جاتی ہے تو بندہ اس میں بندے کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ اس نعمت کا استعمال بندہ کیسے کرتا ہے، کیا اس کا صحیح استعمال کر کے بندہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے یا اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ تو آپ نے وہ بھی جملہ ارشاد فرما دیا، ہمارے لیے بھی بڑی رہنمائی ہے اس میں کہ اللہ نے یہ مجھ پہ فضل کیا ہے، یہ تخت میرے سامنے آ گیا، یہ فضل کیوں کیا ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا اللہ، تاکہ میرا اللہ مجھے آزمائے کہ میں اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں، اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو شکر کرتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو کفر کرے فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے اور کریم بھی ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جملے جو ہیں اللہ رب العزت نے حصہ بنائے ہیں قرآن مجید کا، جس سے آپ کی سیرت و کردار نکھر کے سامنے آتی ہے۔ یہ تو آپ کا تذکرہ تھا مختصر قرآنی آیات کی روشنی میں، اور آپ کے کمالات تھے اور آپ کی سیرت و کردار سے۔ اب آخر میں ہمارے لیے آپ کی سیرت و کردار میں جو حکمت کے اور جو عمل کے پہلو ہیں، ان میں سب سے پہلی بات ہے جنوں سے کام لینے کا معاملہ۔ آپ جنوں سے کام لیتے تھے، آپ کی امت میں اور آپ کی شریعت میں جنوں سے کام لینا جائز تھا۔ میرے اور آپ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ہمارے شریعت میں جنوں سے کام لینا جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ جو عامل اور نجومی بیٹھے ہیں اور سیانے لوگ بیٹھے ہیں جو جنوں سے کام لیتے ہیں، ان سے مدد حاصل کرتے ہیں، یہ شریعت اسلامی میں بالکل ناجائز ہے، نہ ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے، نہ ان کے پاس جانا چاہیے۔ اور پھر یہ جنوں کی بات پہ جو غیب کی باتوں پہ جو غیب دان ہونے کے دعوے دار ہیں، یہ بھی بالکل جھوٹے ہیں۔ سورہ سبا میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ حضرت سلیمان مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروا رہے تھے اور جن کام کر رہے تھے، آپ کا وصال ہو گیا، آپ وہاں پہ موجود تو تھے، کھڑے تھے اپنی لاٹھی پہ ٹیک لگا کے، لیکن آپ کی روح پرواز کر چکی تھی، لیکن اس کے بعد بھی ایک عرصے تک جن کام کرتے رہے مسجد اقصیٰ کا، انہیں نہیں محسوس ہوا کہ حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر جن غیب جانتے ہوتے تو انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا پتہ چل جاتا۔ تو پتہ چلا جن علم غیب نہیں جانتے، یہ اٹکل پچو مارتے ہیں، اور ان پہ باتوں پہ یقین بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو جنوں کے ذریعے لوگوں کے کام کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ سامنے ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت ہو نعمت نہ ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت سلیمان کو اللہ رب العزت نے اپنے دور کے اعتبار سے کتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ دور جدید کی ٹیکنالوجی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی ہمیشہ ہر نعمت کے بدلے میں آپ اللہ کے سامنے جھکیں، جیسا کہ آپ کی دعاؤں سے یہ بات واضح ہوئی ہے۔ تو ہمیں بھی ہر نعمت کے معاملے میں اللہ کے سامنے جھکنا ہی چاہیے، اسی کی فرما برداری کرنی چاہیے، اسی کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے ذرائع ہیں۔ تیسری بات بڑی اہم جو آپ کی سیرت و کردار سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بات کے معاملے میں کسی کے ساتھ سودے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیچا خط جو ملکہ بلقیس تھی اس کے پاس، اب وہ وہاں بت پرستی ہوتی تھی، آپ نے خط بھیجا کہ فرما بردار بن کر تو میرے پاس آ جا، تو آگے سے اس نے تحائف بھیجے، تحفے بھیجے کہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل نرم ہو جائے اور مجھے کچھ نہ کہیں۔ تو جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، سورہ نمل کی آیت نمبر 26 کا اللہ رب العزت نے اسے حصہ بنایا ہے۔ فلما جاء سلیمان، جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، یعنی وہ جو تحائف وغیرہ پہنچے، تو قالا، حضرت سلیمان نے فرمایا اتمدوننی بمال، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے مجھے جو کچھ عطا کیا نا وہ اس سے بہتر ہے، اللہ نے مجھے بڑا مال عطا کیا ہے،
بھائی نبوت سے بڑھ کر کیا مال ہو سکتا ہے؟ تو ہم جو آپ کے پیروکار ہیں، ہم بھی دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے، تو کسی بھی جگہ پہ کسی کا مقام و مرتبہ، کسی کا مال دیکھ کر ہمیں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے، اور اپنی سودا نہیں اپنی ذات کا لگوانا چاہیے۔ کیوں کہ جو اللہ نے ہمیں یہ قوت عطا کی ہے، جو اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، مال و دنیا اور دنیا کی سلطنت بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ دولت سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ چوتھی بات یہ سامنے آئی کہ بندے کو اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے عبادت کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اور نیک بندوں کے ساتھ ملنے کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ملنا چاہیے جیسے کہ آپ نے دعا مانگی اللہ سے۔ پھر ایک اور اہم بات، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے نام سے کام شروع کرنا چاہیے۔ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کی طرف خط بھیجا، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت رحم فرمانے والا اور مہربان۔ دیکھیے اس کی طرف آپ نے خط بھیجا اور اللہ کے نام سے بھیجا، تو ہمیں بھی جو کام کرنا چاہیے اللہ رب العزت سے مدد اور توفیق حاصل کرتے ہوئے وہ کام کرنا چاہیے، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا